اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، پیارے بچوں اور میری پیارے دوستوں، بچوں بہت عرصے کے غائب رہنے کے بعد اب میں نے سوچا کہ کم سے کم آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت چلتی رہے تو بڑا اچھا ہے، ورنہ زندگی کچھ بد مزہ سے ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک کہانی مجھے پسند آئی ہے، اس کا نام ہے ستاروں سے آگے۔ بھائی کچھ کہانی اس انداز سے تھی کہ ایک آدمی سڑک کے اوپر، ایک سڑک کے ساتھ جو ایک فٹ پاتھ ہوتا ہے اس پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک کمبل وہ کھینچتا ہے اپنے اوپر، اس کا نام وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مانو ہوں، مانو، اور اس کی ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، سب تینوں ایک ہی کمبل میں پھٹے ہوئے سے وہ لیٹے ہوئے، اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ فٹ پاتھ پہ اور بھی بہت سے کئی لوگ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب صبح کے 4 بجے گھنٹے نے بتایا کہ بھئی 4 بج گئے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ہمارے لیفٹ سائڈ کے اوپر کتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں اور لوگ اس میں آرام سے سردی کے موسم میں لیٹے ہوئے ہیں، اور کمبل گرم گرم کمبلوں میں اور خوبصورت بستروں میں۔ کہنے لگا یار کاش کیا ہم بھی ایسا نہیں ہو سکتے تھے، کیا ہم بھی سو سکتے ہیں ایسے؟ خیر وہ کیا کر سکتا تھا، اللہ سے دعائیں کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی مجھے تو اب آگے کہیں جانا ہے، کیونکہ میرا تو گزارا ایسا نہیں ہوگا۔ تو سوچ کے وہ اپنے اس کی جو اٹھا تو اس کے بیٹا جو تھا مکیش، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا باپو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹے میں نے تو بتا، من خاموش رہنا، ماں کو نہ پتہ چلے، اور مانوی جی اس کا نام تھا، مانوی کو پتہ نہ چلے، اور میں جا رہا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ چاند گاڑی والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے اور وہاں اوپر چلے جائیں گے، اور وہاں بھی تو مزدوری ہے، وہاں مزدوری کر لینا۔ اور کہنے لگا اچھا، اور وہ سوچنے لگا کہ میں نے جب تو انکار کر دیا تھا، لیکن اب مجھے چلا جانا ہی چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے خاندان کو چلانا ہے، اتنے غربت میں کیسے گزارا ہوگا۔ سوچنے لگا کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور وہاں سے ٹرک آئے گا اور میں ٹرک میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا کسی بڑے شہر، اور پھر وہاں سے چاند گاڑی میں بیٹھ کے امریکہ اور جہاں بھی جانا ہوگا وہاں چلا جاؤں گا، اور پھر وہاں ان کی محنت اور مزدوری کروں گا، اور پھر اپنے سونا اور ہیرے مجھے ملیں گے، اس سے میں اپنے خاندان کو بڑھا کروں گا، اونچا کروں گا، وہ بھی تمام دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو، کس سوچ میں ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور میں تمہارے لیے کچھ کام کروں، اور مجھے آفر آئی تھی کہ بھئی تم آ جاؤ ہمارے ساتھ ٹرک پہ بیٹھ کے، اور پھر ٹرک پہ بیٹھ کے ہم تمہیں کسی بڑے شہر لے جائیں گے، اور پھر وہاں سے تم چاند پہ چلے جانا، اور چاند پہ بھی تو بڑا کام ہے، فیکٹریاں بنیں گی۔ اس کی بیوی کہنے ہیں فیکٹریاں بنیں گی؟ ہاں فیکٹریاں بنیں گی اور ہم اس میں کام کریں گے۔ تو اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے گاؤں میں زمین میں ہل چلاؤ، سونا نکالو، کہ ہماری زمین میں کچھ نہیں ہے جو تم چاند پہ جا رہا ہو؟ ہاں نہیں چاند ٹھیک ہے، اور تم دیکھنا ہم کتنے امیر ہو جائیں گے اور کس قدر دنیا میں رہنے کا مزہ آئے گا۔ تو وہ سوچنے لگی، کہنے لگی اچھا اگر تمہیں اتنا شوق ہو رہا جانے کا تو مجھے بھی لے کے جاؤ اور میرے بیٹے کو بھی لے کے جاؤ، چلو چلتے ہیں۔ اس نے کہا ہیں میں کیسے تینوں کو لے جاؤں گا؟ انہوں نے کہا لیکن ہم آپ کو اکیلے جانے نہیں دیں گے۔ دائیں بائیں کے جو بہت سے لوگ تھوڑا اس کے اوپر فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے بھی ان کے زور زور سے جو وہ چلا رہا تھا، کیونکہ ایک زمانے میں وہ کسی بس کی وہ اس میں کام کرتا تھا، چلا چلا کے لوگوں کو بلاتا، اس کی آواز بھی بڑی بھاری ہو گئی تھی، تو اس کی آواز سے وہ سارے اٹھ گئے، ان کا بھی کیا معاملہ ہے۔ تو خیر پھر اب وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے کہا باپو مجھے نہیں آپ چھوڑ کے جا سکتے، اور اس کی بیوی نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ خیر بہرحال اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا اچھا پھر باندھ لو اپنا سارا سامان، ہم بیٹھ جائیں گے ٹرک میں اور پھر چلے جائیں گے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا یہ میں برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے کون وہاں لے جائے گا اور کیا ہوگا؟ تو میری بیوی نے کتنا اچھا مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے گاؤں سے آئی تھی کیوں، اور اگر آئی گئے تھے تو واپس چلے جاؤ، وہاں زمین سونا اگلتی ہے، محنت کرنے کی بات ہے، محنت کریں گے تو ہر چیز آپ کے لیے اور بچے کے لیے اور میرے لیے سب کے لیے آسان ہو جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا کہ میں ٹرک کی طرف جاؤں اور امریکہ کی طرف چلا جاؤں یا میں اپنے گاؤں چلا جاؤں۔ تو اس کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آیا کیوں خاموش ہے۔ تھوڑی بند کہا اچھا بھائی چلو چلو، چاند گاڑی تو ادھر والوں کے لیے ادھر جائیں گے ہم، ٹرک ادھر ہے، تم کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں آتی ہے کہ میں تو نہیں اب جا سکتا کسی ٹرک میں کسی چیز میں تو اللہ نے چاہا تو میں تو اب اپنے گاؤں جاؤں گا، اور میں ٹرین میں بیٹھ کے اپنے گاؤں چلا جاؤں گا، اور میں اپنی دھرتی میں
خوب محنت سے اس میں ہل چلاؤں گا اور اس میں اسے پانی دوں گا، اسے ہم تینوں مل کے خوب سیراب کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہماری زمین سونا اگلے گی، اور ہم بھی امیر ہو جائیں گے، ہم بھی اچھے طریقے سے رہنے کے قابل ہو جائیں گے اپنے گھر میں سکون سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی راہ سجائی دے دی، اور اللہ کی مہربانی سے بات یہ ہے کہ بیٹے اپنی جو دھرتی ہے اسی کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ تو پیارے بچوں، بس ایک چھوٹی سی کہانی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں میں ایک نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں فائدہ اٹھانے کی، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں دور بھاگنے کے بجائے اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں محنت کریں تو اللہ تعالیٰ وہیں سونا دے دیتا ہے۔ چلو پیارے بچوں، اللہ حافظ۔ اللہ